الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ قال الامام الترمذی رحمہ اللہ تعالی والصنابحی ھذا الذی روى عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی فضل الطہور وعبد اللہ الصنابحی والصنابحی الذی روى عن ابی بکر الصدیق لیس له سماع من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ 4 سطروں پہ مشتمل جو عبارت آپ دیکھ رہے ہیں، اس میں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ ایک اہم مسئلے کو حل کرنا چاہتے ہیں۔ مسئلہ کیا ہے اور کیا حل ہوگا، میں پہلے آپ کو خلاصہ بتاؤں گا عبارت سے اٹھ کر، اس کے بعد پھر کتاب میں اس کو منطبق کیا جائے گا، اس لیے آپ توجہ سے سماعت کریں۔ حضرت نے یہ بتایا تھا سامنے کی پہلی سطر میں کہ یہ روایت چند صحابہ کرام سے منقول ہے، جس میں ایک نام صنابحی ہے، یعنی ایک صحابی حضرت صنابحی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، ان سے بھی یہ روایت منقول ہے۔ کون سی روایت؟ فضل طہور والی روایت، جس کا مضمون آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وضو کا پانی جن اعضاء کو لگ جاتا ہے، یعنی جو اعضاء وضو میں دھوئے جاتے ہیں، ان تمام کے گناہ وضو کی برکت سے معاف ہو جاتے ہیں اور انسان بے گناہ منقی اور مصفی ہو جاتا ہے۔ یہ حدیث حضرت صنابحی رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے، جیسے اور دوسرے صحابہ سے، مثلا حضرت عثمان ابن عفان سے، حضرت ثوبان سے، حضرت عمرو ابن عبسہ سے، حضرت سلمان سے، اور حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ عنہم اجمعین سے۔ اب یہ حضرت صنابحی کون ہیں؟ والصنابحی ھذا، صنابحی کی تعیین کے سلسلے میں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ یہ چند سطریں لکھ رہے ہیں۔ ضرورت تعیین کی اس لیے پڑی کہ صنابحی کی تعیین میں اختلاف ہے، اور تعیین میں اختلاف سے حدیث کی حیثیت میں اختلاف ہے۔ آپ پوری تقریر سنیں گے تو یہ پوری بات بھی آپ کی سمجھ میں آ جائے گی۔ آپ یہ سمجھیں کہ صنابحی نام کے 3 حضرات پائے جاتے ہیں۔ ایک حضرت عبداللہ صنابحی، یہ بالاتفاق صحابی ہیں، اور یہ حدیث فضل وضو کے سلسلے کی راجح قول کے مطابق انہی سے منقول ہے۔ راجح قول اس لیے کہا کہ نیچے چل کر کے امام بخاری، علی ابن مدینی، یہ حضرات اس میں اختلاف کریں گے اور بتائیں گے کہ یہ روایت ابو عبداللہ عبد الرحمن ابن وسیلہ الصنابحی سے آئی ہے، نہ کہ عبداللہ الصنابحی سے۔ اس لیے یہ بات کہی گئی کہ راجح قول یہ ہے کہ یہ روایت عبداللہ صنابحی سے آئی ہے۔ دوسرا قول، یعنی دوسرے صنابحی کون ہیں؟ دوسرے صنابحی یہ ابو عبداللہ صنابحی ہیں، ان کا نام عبد الرحمن ابن وسیلہ ہے، مخضرمین میں سے۔ آپ کو یاد ہوگا مخضرم وہ مبارک انسان ہے جو صحابی ہوتے ہوتے صحابی ہونے سے رہ گئے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھے
لیکن کسی مجبوری کی وجہ سے کسی وجہ سے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں مل سکے۔ ایسے لوگ کبار تابعین میں شمار کیے جاتے ہیں۔ ابو عبداللہ صنابحی جن کا نام عبد الرحمن ابن وسیلہ ہے وہ بھی انہی میں سے ہیں۔ یہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی ملاقات کے لیے گھر سے چلے، مدینہ طیبہ کا رخ کیا، مقام ذوالحلیفہ تک پہنچے تو وہاں کسی نے بتایا کہ سرکار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 5 دن پہلے وفات پا چکے۔ اب یہاں ان کو جو صدمہ ہوا، جو محبت اور عشق کی بنیاد پر غم ہوا، وہ تو ایک الگ سی کہانی ہے۔ یہاں تو بات یہ اس حدیث کے تعلق سے عرض کرنی ہے کہ اب جب حضور کی وفات ہو گئی اور یہ ابھی پہنچے نہیں، تو معلوم یہ ہوا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست ان کا سماع ثابت نہیں ہے، یعنی حضور سے انہوں نے خود نہیں سنا کچھ۔ اگر حضور کے حوالے سے کوئی حدیث یہ پیش کرتے ہیں، یعنی کوئی مرفوع حدیث سناتے ہیں، تو آپ سمجھ جائیے کہ اس میں کسی صحابی کا واسطہ ہوگا۔ اسی لیے ان کی اس قسم کی روایات مراسیل کی قبیل سے مانی جاتی ہیں۔ ہاں، جب مدینہ پہنچے تو وہاں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے انہوں نے حدیثیں سنی، ان سے سماع ثابت ہے۔ تو یہ تھے دوسرے صنابحی۔ تیسرے صنابحی صنابح ابن العاصر احمسی ہیں۔ ان کا نام ہے صنابح، مگر نسبتاً یہ بھی صنابحی بول دیے جاتے ہیں۔ یہ بھی بالاتفاق صحابی ہے، گویا نمبر 1 اور نمبر 3 یہ دونوں تو بالاتفاق صحابی ہیں، البتہ درمیان میں ابو عبداللہ صنابحی کا جو نام لیا یہ مخضرمین میں سے ہیں، صحابی نہیں ہیں۔ اب مقصد پہ آئیے، اس تحقیق کا جو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں ذکر کیا ہے، 4 سطر جو پیش کی ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ مقصد ہی اوپر ہی سمجھ لیجئے، پھر اس کے بعد ہم کتاب ملاتے ہیں۔ حضرت کا مقصد یہ ہے کہ فضل طہور کی جو حدیث آئی ہے یہ نمبر 1 صنابحی یعنی عبداللہ صنابحی صحابی رضی اللہ تعالی عنہ سے آئی ہے، نہ کہ بقیہ 2 سے۔ اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی تائید میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی تصریح بھی پائی جاتی ہے، کہ وہ بھی اس حدیث کے راوی حضرت عبداللہ صنابحی کو قرار دیتے ہیں۔ لیکن جیسا کہ میں نے درمیان میں کہا کہ اس میں اختلاف کرتے ہیں امام بخاری اور علی ابن مدینی۔ یہ حضرات کہتے ہیں کہ عبداللہ صنابحی نام کے کوئی صحابی نہیں۔ جب کوئی صحابی نہیں تو ان سے اس فضل وضو کی روایت کے آنے کا سوال ہی نہیں۔ پھر کس سے آئی، کس صنابحی سے آئی؟ تو یہ حضرات کہتے ہیں کہ وہ دوسرے نمبر کے صنابحی ہیں۔ وہ دوسرے نمبر یعنی انہوں نے صحابہ کی فہرست میں عبداللہ صنابحی نام کا کہ کوئی صحابی ان کو ملے ہی نہیں، لہذا ان کے یہاں تو صنابحی کا اطلاق صرف دو حضرات پر ہے، ایک ابو عبداللہ اور ایک صنابح ابن عاصر۔ تو اب ان کے نزدیک یہ جو فضل وضو کی حدیث ہے یہ ابو عبداللہ یعنی درمیان والے ان کی سند سے، ان سے یہ حدیث آئی ہے، نہ کہ عبداللہ سے۔ معلوم یہ ہوا کہ صنابح ابن عاصر سے بھی یہ حدیث نہیں منقول ہے، اور عبداللہ صنابحی نام کے تو کوئی صحابی ہے ہی نہیں۔ اب دونوں سے نہیں تو ایک بچے بیچ والے ابو عبداللہ صنابحی، اور ابو عبداللہ صنابحی کا صحابی ہونا ثابت نہیں، وہ مخضرمین میں سے ہیں۔
اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ حدیث مرسل بنی۔ خلاصہ یہ نکلا کہ یہ حدیث مرسل بنی، اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ حدیث موصول بنی۔ یہ فرق ہوا دونوں حضرات کی گفتگو میں۔ اور امام بخاری کے پاس جب امام مالک کی بات پہنچی، امام ترمذی تو شاگرد ہیں، ان کے بعد کے بھی ہیں، ان کے سامنے چھوٹے ہیں، لیکن امام مالک تو بڑے ہیں اور پہلے کے ہیں۔ تو امام مالک کی بات جب پہنچی ہے امام بخاری کے پاس کہ امام مالک نے فضل وضو کی روایت کو کہ راوی کے سلسلے میں عبداللہ سنابحی کو تسلیم کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے وہم ہو گیا۔ اب تھوڑا سا ہمیں غور کرنا ہے کہ اس اختلاف کے بیچ میں ترجیح کس کو ہوتی ہے۔ باقی بڑوں کا اختلاف ہے۔ آپ نے سمجھ لیا ہوگا کہ امام ترمذی، امام مالک، ان حضرات کے نزدیک، یہ خلاصہ بتا رہا ہوں، ان حضرات کے نزدیک یہ روایت موصول بنتی ہے، اس لیے کہ عبداللہ سنابحی سے منقول ہے، اس لیے کہ عبداللہ سنابحی رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ منقول ہے۔ اور امام بخاری اور علی ابن مدینی کے نزدیک یہ روایت ابو عبداللہ یعنی عبد الرحمن ابن وسیلہ سنابحی سے آئی ہے، اور یہ مخضرمین میں سے ہیں، صحابی نہیں ہیں، اس لیے یہ اگر نبی سے نقل کرتے ہیں تو ان کی یہ حدیث مرسل بنے گی۔ اب کس کی بات اصول کے اعتبار سے مضبوط ہو سکتی ہے؟ ایک قاعدہ آپ یاد رکھیں، حدیث کے تعلق سے ایک قاعدہ، المثبت مقدم علی النافی، مثبت کو نافی پر تقدم حاصل ہے، ترجیح حاصل ہے، مثبت کو نافی پر تقدم اور ترجیح حاصل ہے۔ اب یہاں دیکھیے، امام بخاری اور علی ابن مدینی تو کہتے ہیں کہ عبداللہ سنابحی نام کے کوئی صحابی نہیں، تو ان کا قول نافی ہے۔ اور ترمذی اور امام مالک یہ فرماتے ہیں کہ ہیں، عبداللہ سنابحی نام کے صحابی ہیں، تو ان کا قول تو مثبت ہے۔ اس قانون، اس اصول اور کلیے کی بنیاد پر گویا ترمذی اور امام مالک رحمہم اللہ کا قول راجح قرار پاتا ہے۔ اب جب یہ قول راجح قرار پایا تو حدیث کا موصول ہونا ثابت ہو گیا، فضل طہور کی حدیث کا موصول ہونا ثابت ہو گیا، نہ کہ مرسل ہونا۔ ایک بات اور اس کے ساتھ جوڑ لیجئے، حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس موقع پر دلائل کے ساتھ اپنی شرح میں لکھا ہے کہ امام بخاری کا معاملہ، اس معاملے میں یہ کہنا، امام بخاری کا یہ کہنا کہ امام مالک سے وہم ہو گیا، آپ توجہ کریں کس سلسلے میں، یعنی عبداللہ سنابحی نام کے صحابی ہیں اور یہ روایت انہی سے آئی ہے، یہ بات امام مالک نے کہی، تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو وہم قرار دیا اور کہا کہ یہ امام مالک سے وہم ہو گیا۔ تو امام حافظ ابن حجر عسقلانی اس کو کہہ رہے ہیں کہ بخاری کا امام مالک کی طرف وہم کی نسبت کرنا یہ خود مستقل ایک وہم ہے، یہ درست نہیں ہے، اس لیے کہ امام بخاری نے جس بنیاد پر امام مالک کے خیال کی اور تحقیق کی اور تصریح کی، تغلیط کی ہے اور اس کو وہم قرار دیا ہے، وہ صرف اس وجہ سے، بنیاد یہ ہے کہ امام بخاری اور علی ابن مدینی کے نزدیک
عبداللہ سنابحی نام کے کوئی صحابی نہیں ہیں، جبکہ حافظ صاحب کہہ رہے ہیں جبکہ حقیقت یہ ہے کہ عبداللہ سنابحی بھی صحابی ہیں اور ابو عبداللہ سنابحی بھی صحابی ہیں، اور دو الگ الگ شخصیتیں، اور دونوں سے روایتیں آئی ہیں، اور کتب رجال میں دونوں کے تذکرے بھی ملتے ہیں۔ اس لیے اب جب بنیاد ہی ختم ہو گئی امام بخاری کی، امام بخاری یعنی یوں کہیں گے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو سنابحی عبداللہ سنابحی کے تعلق سے علم نہیں ہوا ہوگا کہ یہ بھی صحابی تھے، اسی لیے انہوں نے نفی کر دی۔ اب حافظ نے فرمایا کہ کتب رجال میں محدثین کے نزدیک عبداللہ سنابحی بھی پائے جاتے ہیں اور ابو عبداللہ سنابحی بھی پائے جاتے ہیں، دونوں الگ الگ شخصیتیں ہیں اور دونوں سے روایتیں پائی جاتی ہیں، اور کتب رجال میں ان کے ترجمے بھی ملتے ہیں، ان کی تفصیلات بھی ملتی ہیں، اور فضل طہور والی یہ روایت جس کو لے کر کے ابھی گفتگو چل رہی ہے، یہ عبداللہ سنابحی سے ہی منقول ہے، ابو عبداللہ سے نہیں، لہٰذا یہ روایت مرسل نہیں ہوئی، یہ روایت مرسل نہیں ہوئی۔ اب ہم آپ کو کتاب کی سطروں کی طرف لے جانا چاہتے ہیں تاکہ آپ کو یہ اوپر کی بات اب اندر میں منطبق ہوتی ہوئی نظر آوے۔ دیکھیے، وَالسُّنَابِحِيُّ هَذَا، یہ سنابحی جس کا میں نے ابھی ذکر کیا، پہلی سطر میں دیکھیے عثمان ابن عفان ثوبان والسنابحی، کہا جس سنابحی کا میں نے ابھی ذکر کیا ہے، انہوں نے روایت لی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فضل طہور کے سلسلے میں، اور یہ عبداللہ سنابحی ہے۔ یہ کہا کہ یہ سنابحی جنہوں نے یہ روایت فضل طہور کی سنائی ہے، ان کا نام بتا دیا کہ یہ عبداللہ سنابحی ہیں، اور بقیہ کی طرف بھی اشارہ کیا، کل 3 سنابحی آپ کو بتلائے گئے۔ وہ سنابحی جنہوں نے روایت لی ہے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ان کا سماع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہے، اور ان کا نام عبد الرحمن ابن عسیلہ ہے۔ آپ اگر دیکھ رہے ہوں گے اپنے موبائل میں اپنی اسکرین پر، تو اب پوری بات کھل کر آ گئی ہوگی، اور شاید آپ کے لبوں پہ مسکراہٹ بھی ہوگی کہ بات بالکل سمجھ میں آ گئی۔ وَاسْمُهُ عبد الرحمن ابن عسیلہ، ان کا نام عبد الرحمن ابن عسیلہ ہے۔ وَيُكْنَى ابا عبداللہ، کنیت ابو عبداللہ۔ آگے دیکھیے، رحل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے، زیارت کے لیے سفر کر کے چلے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے اس حال میں کہ وہ ابھی راستے ہی میں تھے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ مقام ذوالحلیفہ پر پہنچے تھے، تو وہیں پتہ چلا کہ 5 دن پہلے اللہ کے نبی دنیا سے تشریف لے گئے۔ پھر وقد روا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم احادیث، اور انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کئی حدیثیں سنائی ہیں۔ اب سنائی ہیں تو اب آپ کیا کہیں گے؟ یعنی ان کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑ کر جتنی حدیثیں آئیں گی وہ کسی صحابی کے واسطے سے ہوگی۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کس سے سماع چونکہ ثابت تھے، اس لیے ان کے واسطے سے ہوگی۔ وَالسُّنَابِحُ بْنُ الْأَعْصَرِ، تیسرے سنابحی سناب ابن عاصر احمسی ہیں، صاحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، ان کو بھی سنابی کہہ دیا جاتا ہے۔ اب ان کی ایک حدیث البتہ آپ ان کو یاد رکھیں، اس لیے سنا رہے ہیں، کہتے ہیں ان کی ایک حدیث ہے، قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول انی مکاثر بکم الامم فلا تقتتلن بعدی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں تمہارے ذریعے سے دوسری امتوں پر فخر کرنا چاہتا ہوں تمہاری کثرت کی وجہ سے، لہذا تم میرے بعد لڑائیوں میں، قتل و قتال میں مشغول مت ہو جانا، مار داڑ میں مت لگ جانا۔ تو یہ جو حدیث ہے انی مکاثر بکم الامم،
یہ سناب ابن عاصر احمسی سے آئی ہوئی ہے۔ بس اتنے پر اکتفا، مقصود جو تھا وہ بھی بتا دیا گیا، تطبیق بھی ہو گئی، اور الحمدللہ یہ باب پورا ہو گیا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔